الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله اوے اساں میٹھے مدنی دے ساڑے حال دے کرم ہزار تھی سے ابو بکر عمر عثمان علی تے ساڑے حامی چار یار تھی سے تے ہوشی کار دی گرمی اٹھی معاشر دے تے ادو جلوے سرکار تھی سے تابش جیندیاں اور اسناتا پڑھ دے ہاں اون دے لب ہل سے ساڑے بیڑے پار تھی سے دیروں سے دربستان سرا کہ ہم توتیان خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا ذوق میں کشف دجا بجمالہ یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا صوب صوب حسنت جمیع خصالہ یہ چڑیوں کے سن کر چہے چہے یہ چڑیوں کے سن کر چہے چہے انسان بھلا کیوں چھپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ
وآلہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بولو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سن لو کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا کریم اللہ نے ارشاد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو اللہ اکبر ماشاءاللہ اب دیکھ لیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کس قدر اپنے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور مقام کا بیان فرمایا قیامت تک آنے والے ایمان والے مسلمان مرد ہوں یا مسلمان عورتیں ہوں یا مسلمان بوڑھے ہوں یا مسلمان جوان ہوں فرمایا یا مسلمان بچے ہوں یا مسلمان بچیے ہوں فرمایا ساروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو نمونہ تیار کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب نے محفلاں سجائیاں نے رب نے محفلاں سجائیاں نے سوہنے دے دیدار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرنے والوں 22 رجب المرجب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دیوانہ پیارا یار اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا یار پیارا صحابی پیارا غلام حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے آج جمعہ المبارک رجب المرجب کا مہینہ یہ عظمتوں والا دن
یہ عظمتوں والا، شان والا، یہ مقام والا، رفتوں بلندیوں والا یہ مبارک دن جمعۃ المبارک، اس میں آج ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کا ذکر کریں گے۔ دوستو، آپ کا ایمان، آپ کا ایمان، آپ کا سلسلہ نسب، آپ کا سلسلہ نسب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچویں پشت میں جا کر ملتا ہے۔ گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ پانچویں پشت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب بھی جا کر مل جاتا ہے۔ وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے، اور لیکن اپنے ایمان کو مخفی رکھا، اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ فرمایا جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے، جب لجپال مدنی آقا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ شریف آتے ہیں، مکہ فتح ہو جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی کلمہ کا اقرار کرتا ہوں، میرا والد ماجد ابو سفیان بھی آپ کی نبوت کا اعلان کرنے آئے ہیں۔ گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دونوں باپ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں فتح مکہ کے موقع پر آ کر دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے بھی اسلام لا چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، پر اب جو ہے وہ اظہار کر لیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا، تم دونوں کو آنے کی خوشخبری ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے کا رنگ، آپ کا رنگ گورا، آپ کا چہرہ چمکتا ہوا، آپ کا چہرہ نورانی، آپ کا چہرہ وجدانی، آپ کے چہرے پر سرخی مائل، آپ کا چہرہ نور کی طرح بھکتا ہوا، چمکتا ہوا، حتیٰ کہ آپ کے چہرے پر وجد کے آثار بھی موجود ہیں۔ آپ کا قد مبارک بڑا قد ہے، لمبے قد والے ہیں۔ آپ اپنے چہرے مبارک پر، داڑھی مبارک پر آپ زرد خضاب لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک سونے کی طرح چمک اور دمک رہی ہوتی ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک نورانی ہے۔ آپ کا چہرے مبارک پر جو داڑھی مبارک ہے، آپ اس کے اوپر زرد کلر لگاتے ہیں تو وہ چہرے جو ہے وہ داڑھی جو ہے وہ سونے کی طرح چمک رہی ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دیوانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل مناقب کتب و احادیث و سیرت میں موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب عطر مبارکہ پر جو یہ قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبریل علیہ السلام وہ کلام لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاویہ ذرا قریب آ جا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام بھیجا ہے، اسے لکھ لے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کو لکھنے والے بھی ہیں، سبحان اللہ۔
آپ کاتب وحی بھی ہیں جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو بلا کر لکھوا لیتے ہیں، یعنی کہ کاتب قرآن بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خطوط آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دے دیگر جو ہے وہ بادشاہوں کی طرف کہ لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی تشبیہ نہ بناؤ، بتوں کو اس کا شریک نہ بناؤ، سورج کو پوجا نہ کرو، چاند کو خدا نہ بناؤ، اور آگ کی پرتش نہ کرو، اور دیگر جو ہے جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، وزیردار ہیں، ان کو سجدہ نہ کرو، ان کو خدا نہ مانو۔ خدا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یاد رکھ لو، یہ لکھنے والے بھی، یہ خطوط لکھنے والے بھی کوئی اور نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیوانے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ گویا کہ قرآن لکھنا بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت میں شامل ہے، اور جو خطوط ادھر مقامات پر بھیجنے ہو کہیں بھی، وہ بھی لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جس کے لیے متعدد بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ہے۔ آج جو ہے کئی جو ہے وہ جگہوں پر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں بنائی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، ایسی محفلوں کا، ایسی مجلسوں کا جو ہے وہ فرد نہ بنیے کہ جن میں کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی کی جائے، گستاخی کی جائے، ان کی شان میں کمی و کجی اختیار کی جائے، بلکہ ان محفلوں کی زینت بنیے جس میں اللہ اور اس کے رسول اور اصحاب اہل بیت اور اولیاء العظام کی شان، عظمت اور مقام بیان کیا جائے۔ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کے لیے کیا کیا دعا فرمائی ہے، یہ حدیث طیبات میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی پاک بارگاہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دعا کیا فرمائی؟ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ہدایت تقسیم کرنے والا بنا دے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی۔ پھر ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم بھی عطا فرما اور اس کو عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ یعنی کہ دوسری دعا بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی۔ تیسری دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ علم و حلم سے بھر دے، اللہ اسے علم بھی عطا فرما، اللہ اسے حلم بھی عطا فرما، اللہ اسے پہچان کرنے والا بھی بنا، اللہ اسے لوگوں کے ساتھ بردباری، پیار محبت کے ساتھ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنے والا وہ بھی بنا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ میرے اس معاویہ کے قلم میں برکت عطا فرما،
قلم میں برکت عطا فرما. کیوں؟ اس قلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی قرآن نازل ہوتا تھا اسے لکھتے تھے، جو نبی کی زبان سے فرمان جاری ہوتا تھا اسے لکھ لیتے تھے. اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کی دور حکومت میں آپ کے خلاف سخت باتیں کی آپ کے سامنے موجودگی میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. وہ چلا گیا. کسی شخص نے عرض کیا آپ وقت کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، تو آپ اس کی باتیں سنتے رہے ہیں، آپ نے جواب نہیں دیا. آپ تو اسے سخت سزا دے سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں سزا دی؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا میں کسی نے غلطی کی ہو اور اس وجہ سے میرا حلم جو ہے، میری بردباری کی ہے، میری برداشت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور میں اس سے وہ لڑنے اور جھگڑنے لگ جاؤں. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ وہ حضرت امیر عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں خطوط بھیجتے کہ اے مومنوں کی ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جملے مجھے لکھ کے دیجئے جس سے میرے نفس کی اصلاح ہو، جس سے میری خواہشات ترک ہوں، جس سے میں رائے راست پر رہوں، جس سے میں ہدایت والے راستے کو اختیار کرتا رہوں، اس سے بھٹکوں نہ. یعنی کہ ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوئے آپ پائے گئے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی آپ وہ اپناتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے. حرم پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوتی ہے. آپ عرض کرتے ہیں اے عبداللہ بن عمر، مجھے اس حرم پاک میں وہ جگہ بتا جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ یہ دیوار اس سے 2 ہاتھ یا 3 ہاتھ ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے. یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ مبارک کیا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی محبت دیکھیے، پیار دیکھیے، الفت دیکھیے کہ اس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی پاک بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، گویا اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ادا کر رہے ہیں، محبت کو بھی اجاگر فرما رہے ہیں. اس قدر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرنے والے تھے. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ مبارکہ ہیں، آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات موجود ہوں گے، آپ مجھے وہ دیں تاکہ میں اس سے برکت حاصل کروں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، بال مبارک پیش کرتی ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو اپنے جسم مبارک پر برکات حاصل کرنے کے لیے اوڑھ لیتے ہیں اور اس موئے مبارک کو، بال مبارک کو اس پانی میں ڈال لیتے ہیں، غسل دیتے ہیں اس بال مبارک کو، اور اس کا جو پانی ہے اور اسے پی لیتے ہیں اور باقی جو پانی بچتا ہے اسے چہرے پر اور اپنے سینے پر مل لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے معاویہ یہ کائنات کی نعمتوں سے سب سے زیادہ بڑی نعمت تجھے آج حاصل ہو گئی ہے. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے، اس قدر محبت کرنے والے ہیں. اور آپ کی بادشاہت کے کیا کہنے کہ آپ نے مسلمانوں پر حکومت کی ہے،
اور ایسے کیے جیسے کرنے کا حق ہے۔ آج کے دور کے مطابق نہیں۔ آج تو ہم جو ہے وہ نام لینے سے پہلے گھبرا جاتے ہیں، ہزارہ مرتبہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا حکمران، ایسا بادشاہ کیسے؟ تو اس کے لیے ہمیں پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم خود بدلیں گے تو پھر ایسے حکمران اور ایسے بادشاہ ملیں گے۔ اگر ہم خود نہیں بدلیں گے تو بادشاہ جو ہے وہ بدلا ہوا نہیں ملے گا۔ اور چناؤ بھی اچھا کرنا چاہیے۔ برکیف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت سن لیجئے بادشاہت کے حوالے سے کہ آپ اپنی رعایا پر کس قدر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، کس قدر اپنی رعایا کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص علل اعلان اگر آپ کی بے ادبی کر دیتا ہے پھر بھی آپ اس کو جو ہے وہ سزا نہیں دیتے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے یہ آتا ہے کہ آپ کا غلام کمرے میں موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ فرما رہے ہیں، وہ غلام موجود ہے۔ اب اتنی دیر میں جو ہے وہ دیوا مسم جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اٹھتے ہیں اور اس دیوے کو جلاتے ہیں، روشنی جو ہے وہ کرتے ہیں اور پھر اپنے مطالعے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب دربار میں پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے آپ جو ہے شہنشاہ ہیں، آپ کے ہاں غلام بھی موجود تھا، اس کا کام تھا، آپ مطالعے میں مصروف تھے۔ جب دیوا جو ہے وہ بند ہوا اس کا کام تھا جلانا، روشنی کرنا اس کا کام تھا، لیکن آپ نے نہ اس کو سزا دی، نہ آپ نے اس کو برا بھلا کہا، نہ آپ نے اس کو کچھ کہا ہے، نہ نوکری سے فارغ کیا ہے، بلکہ آپ نے خود جو ہے وہ اٹھ کر اس دیوے کو جلایا ہے اور اپنے مطالعے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ اپنے غلاموں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ، اپنی رعایا کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر اس نے نہیں کیا، اگر میں نے خود اٹھ کر اپنا دیا اپنے لیے جلا لیا ہے تو میری شان میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی۔ دیوا جلانے سے پہلے بھی میں معاویہ تھا اور دیوا جلانے کے بعد بھی میں معاویہ ہوں، دیوا جلانے سے پہلے بھی میں وقت کا بادشاہ تھا تو دیوا جلانے کے بعد بھی میں وقت کا بادشاہ ہی ہوں، میری بادشاہت میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جنہوں نے حکومت کی ہے۔ اور اسی طرح خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں اور آپ کے خلاف جج کے پاس مقدمہ دائر ہو جاتا ہے۔ جج کون ہے؟ صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جج ہیں، ان کے پاس وقت کے بادشاہ کا مقدمہ دائر ہو گیا۔ اب مقدمہ دائر کرنے والے کو ڈر نہیں ہے، اور جس جج کے پاس مقدمہ جو ہے وہ درج ہو رہا ہے اسے بھی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ میرے پاس امیر المؤمنین کا وقت کا جو بادشاہ ہے 22,000 مربع میل پر جس کی حکومت ہے، جو اگر جو ہے وہ گلی سے گزر جائے تو شیطان اس گلی میں نہیں رہتا، زمین پر اگر وہ کوڑا مار دیں تو زلزلہ تھم جاتا ہے، زمین پر اگر جو ہے وہ اپنا پاؤں مار کے زمین کو حکم دے دے کہ اس مائی کا تیل جو تو نے چوس لیا ہے وہ واپس نکال، کیا تیرے اوپر عمر عدل نہیں کر رہا، انصاف نہیں کر رہا، وہ امیر المؤمنین اس کا مقدمہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور جو ہے وہ امیر المؤمنین کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین اس بادشاہ جو ہیں اس جج کے پاس کھڑے ہیں اور بات کرنے لگتے ہیں اس مقدمے کے حوالے سے، تو بادشاہ
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں کہ وقت کا بادشاہ آ گیا ہے، ادب کے لیے جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوتے بلکہ وہیں بیٹھے ہیں۔ امیر المؤمنین وقت کا بادشاہ بولنا چاہ رہا ہے، اس مقدمے کے حوالے سے ابی بن کعب فرماتے ہیں اے امیر المؤمنین، اے عمر بن خطاب، یہاں پر تو کھڑا ہے، بول نہیں سکتا، کیوں؟ اس وقت مقدمے میں پہلا نمبر پہ مدعی بولے گا جس نے تیرے خلاف مقدمہ کیا ہے، اس کے بعد تجھے بولنے کی اجازت ہو۔ مدعی آتا ہے جس کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عباس اس محفل میں آتے ہیں مدعی کے طور پر۔ آپ جج ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امیر المؤمنین کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہیں اور بولتے ہیں، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ باہر جاؤں گا معاذ اللہ قتل کروا دیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، نہیں، یہ امیر المؤمنین، یہ آقا کریم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلند و فائز مرتبے والے رہنے والے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ فرمایا کیا ہے؟ عرض کی اے ابی بن کعب، جب یہ مکان میں نے بنایا تھا، مکان تیار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرمائیے۔ آقا کریم نے فرمایا عباس، اس کا جو پرنالہ ہے نا، اس مکان کا پرنالہ جو ہے وہ مسجد نبوی کی طرف لگا دے۔ اے جج ابی بن کعب، وہ پرنالہ جب لگانے لگے کوئی جگہ نہیں تھی جس کے اوپر میں چڑھ کر یا بلندی پر فائز ہو کر وہ پرنالہ لگاتا۔ وہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، میرے ان کندھوں پر چڑھ اور ان کندھوں پر چڑھ کر اس پرنالے کو یہاں پر نصب کر مسجد نبوی کی طرف۔ تو میں نے 12 مرتبہ اصرار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اصرار فرمایا، نہیں عباس، آؤ میرے کندھوں پر۔ اور میں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارکوں پر چڑھ کر میں نے اس پرنالے کو لگایا تھا۔ لیکن ابو بکر صدیق کے دور میں بھی یہ پرنالہ یہاں پر موجود رہا ہے، اور عمر بن خطاب نے اپنی دور خلافت میں، اپنی بادشاہت میں اس پرنالے کو اتروا دیا ہے۔ تو ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ اے عمر، اے عباس، کیا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں ہاں، گواہ موجود ہیں۔ انصاری صحابہ کو لایا گیا، اس عدالت میں پیش کیا گیا۔ انصاری صحابہ نے عرض کیا کہ اے وقت کے شہنشاہ، تیرے سامنے ہم گواہی دے رہے ہیں کہ سن لیں، آپ بھی سن لیں، اور جج ابی بن کعب آپ بھی سن لیں۔ اس وقت یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارکوں پر حضرت عباس چڑھ کر اس پرنالے کو نصب کر رہے تھے۔ ہم اس بات پر جو ہے وہ گواہ ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات، جب ان کے گواہوں کی بات حضرت امیر المؤمنین نے سنی، وقت کے شہنشاہ نے سنی اور جج نے سنی، تو فیصلہ کیا ہوا؟ امیر المؤمنین نے جج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے جج، اے ابی بن کعب، فیصلہ کرنے سے پہلے میرا فیصلہ سن لیجئے کہ میں اس پر کوئی جو ہے رائے نہیں پیش کرتا، بلکہ میں ایک منت سماجت یہ کرتا ہوں کہ حضرت عباس کو کہ اے عباس، اگر بات یہی ہے، خدا کی قسم مجھے نہیں خبر تھی، خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں تھا، اس پرنالے کو لگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اے عباس، آج جو ہے کائنات دیکھے گی اور قیامت تک کائنات میں یہ جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے، ایک وقت کا حاکم ایسا بھی گزرا ہے، ایک امیر المؤمنین ایسا بھی گزرا ہے جس نے اپنے کندھوں پر
چڑھا کر حضرت عباس کو وہ پرنالہ دوبارہ نصب کروایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوبارہ پورا کروایا ہے۔ حضرت عباس کو دوبارہ اپنے کندھوں پر چڑھا کر اپنے ہاتھ مبارک اس مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ لگا کر حضرت عمر بن خطاب نے دوبارہ اس پرنالے کو لگوایا اور ٹھیک کروایا اور بتایا اگر بادشاہ ہو، ایمان والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، رعایا کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہو، تو وہ ایسے فیصلے کیا کرتا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، رسول اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور رعایا کے لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اس سے وہ بھی خوش، اللہ بھی خوش اور کائنات کا ہر ذرہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔